अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मुबीन कुरैशी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में रिलीज़ हुई मूवी के बारे में। जो आइलैंड के नाम से मूवी आई है, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। और सबसे पहली चीज़, टॉपिक बड़ा अजीब है उसका। कंट्रोवर्शियल भी, वो अजीब किस्म की मूवी है। खैर, जो पाकिस्तानी माइंडसेट हो चुका है, जो डायरेक्टर्स के अंदर इस टाइम पे माइंडसेट है, और जो यंग जनरेशन के अंदर माइंडसेट है, तो खलील रहमान जैसे डायरेक्टर तो नहीं हमें मिल सकते। और उसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं जिनके मुझे नाम नहीं आते, लेकिन जैसे मौला जट जिसने बनाई है रिसेंटली, ये इस तरह की भी बनाई जा सकती थी। लेकिन जब आपका माइंडसेट गंदा हो और फिर और आपके साथ बुरे हालात हों, और फिर आपकी गवर्नमेंट आपको इस चीज़ पे सपोर्ट कर रही हो, तो इसी तरह की आप मूवी बनाते हैं। तो इस वीडियो को हम 3 तरह से कवर अप करेंगे। पहले कुरान और हदीस से देखेंगे कि क्या ये ठीक है, और फिर इसके बाद आपके साथ क्या होने वाला है वो देखेंगे, क्योंकि अपकमिंग भी कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि अभी ये तो स्टार्टअप था ना, ये तो पहला झटका था, और उसके अंदर आपके उन्होंने वाटर लेवल टेस्ट किया है। और क्या आखिरी क्वेश्चन का सवाल का जवाब कि क्या आप अपने बच्चों को बाहर भेजना सही है, कि क्या पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि हमें बच्चों को बाहर भेज देना चाहिए। इस चीज़ का भी मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव्स बाहर हैं, और बाहर जो हो रहा है वो आपको आखिरी पार्ट में मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुरान और हदीस से देख लेते हैं। कुरान के अंदर जो अल्फाज आए हैं वो तो बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के आए हैं। कौम लूत का प्रॉपर ज़िक्र आया है, और कौम लूत का अमल, उसको लूत अलैहिस्सलाम वाला अमल इसलिए कहा जाता है कि कौम, जो उनकी कौम थी, वो ये इस तरह का अमल कर रही थी। और मूवी माशाल्लाह से इसी चीज़ के ऊपर ही बेस्ड है। वो इतना प्रॉपर्ली तो नहीं दिखा सके क्योंकि पहला झटका था। ये इसको मैं सेकंड पॉइंट में कवर अप करता हूँ कि झटका होता गया और आपके साथ होने वाली क्या है नेक्स्ट चीज़। क्योंकि इसको, इस मूवी को बैन किया गया पहले पंजाब गवर्नमेंट ने, और फिर फेडरल गवर्नमेंट ने इसको ग्रीन लाइट दे दी। उन्होंने कहा जी ओके, आप इसको दिखा सकते हैं। अब ये सिनेमाज और थिएटर जहाँ मर्जी लगाएंगे, ये मौजें करेंगे। खैर, वो उसकी कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये कि मैंने आपको कहा था, जब डायरेक्टर्स का माइंडसेट ऐसा हो, ये भी खैर दूसरे पॉइंट का ही है, इसको मैं बाद में कवर अप करता हूँ कि माइंडसेट जो हमारे यहाँ चल रहा है इस टाइम पे लड़कों के अंदर और यंग जनरेशन के अंदर, लड़कियों के अंदर भी खैर हाई माशाल्लाह हालात हैं। टिकटॉक देख लें, इंस्टा देख लें, और यूट्यूब देख लें, ऑलमोस्ट हर जगह आपको शॉर्ट्स, अगर आपको पाकिस्तानी शॉर्ट आ गया ना, उसमें इंडियन शॉर्ट होगा, उसमें आपको एजुकेशन सिखा रहे होंगे। पाकिस्तानी शॉर्ट जहाँ आएगा उसमें गंदी बात, गालियाँ और ऊट पटांग चीज़ें। खैर, इस चीज़ को कर देते हैं साइड पर। पहला पॉइंट कवर अप करते हैं कि कुरान में क्या है। कुरान में तो बड़े स्ट्रिक्ट अल्फाज हैं। लूत अलैहिस्सलाम की जो वाइफ थी, उनको भी कह दिया गया था कि इसको भी तुम छोड़ जाओ पीछे। इसका मैं आयत अटैच कर दूँगा, ट्राई करूँगा कि मुझे वो आयत मिल जाए, स्पेसिफिक आयत ढूंढना, और वो उसको मैं अटैच कर दूँगा कि उसमें कौम के ऊपर पत्थरों का अज़ाब आया था, सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बेटी बची थी। हदीस के अंदर भी बड़े स्ट्रिक्ट अल्फाज हैं। हदीस के अंदर तो यहाँ तक अल्फाज आए हैं कि अगर कोई बंदा ये अमल करता है, जो जिसके साथ अमल हो रहा है वो भी, और जो अमल कर रहा है वो भी, दोनों को गोली मार दो, यानी कि कत्ल कर दो। ये भी मैं हदीस अटैच करूँगा। खैर, तीसरी चीज़ जो है, जो क्या कहते हैं, हदीस के अंदर एक और अल्फाज भी आए हैं। पीछे कहीं शादी हो रही है तो ढोल बज रहा हो सकता है, इसमें पिक करे वो उसका ना साउंड। पहले वो मिलाद हो रहा था, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, लेट हो गई। वो आंटी ने इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ में अल्लाह हू के साथ, वो म्यूज़िक के साथ, जो जिस चीज़ से मना किया गया है कुरान के अंदर और हदीस के अंदर, सॉरी हदीस के अंदर मना किया गया है कि ढोल ढमक्के जो होते हैं, कि आपको अलाउ है म्यूज़िक, लेकिन इस तरह अलाउ नहीं है कि आप अल्लाह और रसूल का नाम लें और साथ ढम ढुम 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 करके लेके चलें। खैर, वो एक अलग टॉपिक है। तो क्योंकि जो हमारी कौम के हालात हो चुके हैं, उनको ये चीज़ डिज़र्व करती है। हदीस के ऊपर आते हैं। हदीस के अंदर अल्फाज बड़े स्ट्रिक्ट हैं। पहला तो हदीस वो है कि वो, इसके अंदर अगर फ़ाइल और मफ़ूल ये अमल करता है तो उसको कत्ल कर दो। दूसरी हदीस के अल्फाज ये हैं कि तुम में यही ख़राबियाँ दाखिल होंगी जो पिछली कौमों में थी, और कदम ब कदम, बालिश ब बालिश, ये अल्फाज हैं। उसके मैं अटैच करूँगा इसको साथ ना। और उसके अंदर यहाँ तक अल्फाज आए हैं कि अगर कोई गो के सुराख में दाखिल हुआ तो तुम भी वही काम करोगे। अगर किसी ने चलती औरत के साथ ज़िना किया हुआ तो तुम लोग भी वही काम करोगे।
لیکن یہ پیشن گوئی تھی، یہ اسی طرح کی پیشن گوئی ہے جس طرح کی پیشن گوئی 73 فرقوں والی حدیث آئی تھی. یہ اسی طرح کی پیشن گوئی ہے جو عورتیں ننگا لباس پہنیں گی، اس طرح کی ہے کہ اس میں یہ ضروری نہیں تھا کہ ہم نے اس کو پکڑ کے امپلیمنٹ کر دینا اٹھا کے اپنے اوپر کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہمارے اوپر لازم ہے. کیونکہ بیسیکلی ہمارے اوپر ہر چیز وہ لازم ہے جو جس چیز سے منع کیا گیا ہے. ڈف الاؤ تھا، ہم نے ڈف پہ آج تک کچھ نہیں کیا. ہم ڈول ڈھمکوں کے ساتھ نبی اور اللہ کا نام لیتے ہیں اور وہ اس کو ہم فخر سمجھتے ہیں کہ جی یہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. جتنے درباروں پہ چلے جائیں بھائی ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ کے یہ حالات ہیں. اس کے بعد کسی کے فنکشن پہ ہو تو وہ وہاں پہ بھی یہی حالات ہوتے ہیں. دوسری چیز، ہم نے سارے وہ کام پکڑے جو قرآن اور حدیث کے اندر منع کیا گئے. جیسے یہ والا عمل جو ابھی یہ مووی بنی ہے، یہ مووی کسی پراپر چینل کے تھرو بھی پراپر وے کے اندر بھی بنائی جا سکتی تھی اگر آپ نے اس کو ایز اس کے اندر دکھانا تھا. گوروں نے بھی موویز بنائی ہوئی ہیں لیکن وہ انہوں نے غلط اس کے اندر دکھایا کہ یہ چیز غلط ہے. جو صحیح ڈائریکٹرز ہیں ان کے میں ایک دو ہیں جو اچھے، جن کی میں آپ کو لسٹ دے دوں گا کبھی اگلی ویڈیوز کے اندر، کیونکہ مجھے بیسیکلی ایک تو نام یاد نہیں ہوتے اس طرح کے، اور موویز میں بہت تھوڑی کم دیکھتا ہوں اس طرح. اتنی جلدی مجھے نا اس کا وہ یاد نہیں ہوتا کہ ٹائٹلز وغیرہ یاد نہیں ہوتے. خیر، تو یہ جو چیز تھی یہ پراپر طریقے سے بھی دکھائی جا سکتی تھی، ایک اچھے لیول پہ بھی دکھائی جا سکتی، لیکن آپ کی سوچ ہی گندی ہے، آپ کے اندر یہی چیز ہے، آپ کے اندر گند بھرا ہوا ہے. میں شارٹس کی بات کر رہا تھا، اور جو انسٹاگرام پہ جو آتے ہیں اور سارے پاکستانی ہوگا تو وہ گندی گالیاں ہوں گی اور اس میں وہ بھرا ہوا ہوگا جو کسی کام کا نہیں کچھ ہوگا. کانٹینٹ بناتے ہیں وہ گندا گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو بیٹھ کے، ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ پہلا پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ جو ہے یہ انہوں نے واٹر لیول ٹیسٹ کیا آپ کا کہ آپ کتنا پانی کے اندر ہے، کہ آپ کو ایک اس طرح کی مووی دے کے جھٹکا دیا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ قوم کس طرح کا رسپانس دیتی ہے. اگر قوم نے اچھا رسپانس دیا تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں رسپانس دیا قوم نے اس چیز کے اوپر تو نیکسٹ چیز یہ ہوگی کہ اس سے زیادہ اور خطرناک چیز آئے گی، اور اس کے بعد پھر ایک اور خطرناک چیز آئے گی، پھر اس کے بعد ایک اور خطرناک چیز آئے گی، اور اینڈ پہ آپ جا کے امریکہ میں جو انڈسٹری ہے جو سب سے زیادہ بدنام ہے، جس کو مسلمان سب سے زیادہ ڈس لائک کرتے ہیں، جو اصل مسلمان ہیں. خیر ہم تو اصل مسلمان ہے ہی نہیں نا، ہمارا تو بیڑا غرق ہوا ہے. ہم نے صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا ہوا ہے، وہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے اوپر صرف ہمارے پاس وہ آیت لکھی ہوئی ہے، وہ لکھی رہ جانی ہے بس. ہم نے اس پہ کوئی عمل نہیں کرنا، ہم نے کیونکہ کسی چیز پہ کوئی عمل نہیں کرنا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کی میں وہ دیکھ رہا تھا ریسنٹلی، جو پرسنٹیج آ رہی ہوتی ہے کہ کتنا قریب ہے آپ ڈیفالٹ ہونے کے. پہلے 70% تھا، اب 80% پہ آ گئے، کیونکہ آپ نے جس چیز کے لیے ملک لیا تھا اس پہ آپ عمل نہیں کرتے. تو اللہ نے پھر آگے جا کے اللہ نے آپ کی یہاں پہ بھی چھترول کرنی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اگر تم نہیں صحیح طرح کام کرو گے تو تمہیں وہ ریپلیس کرے گا، وہ کسی اور کو لے آئے گا. تو آپ کے ساتھ یہی ہونے والا ہے. ڈاکٹر سارا کا صحیح تھا وہ کہ آپ کی الٹی گنتی سٹارٹ ہو چکی ہے، آپ ریٹرن اسی لیول پہ چلے جائیں گے، آپ کے پاس ملک ہی نہیں رہے گا. پھر آپ مار لینا موجیں جتنی آپ نے مارنی ہوئی. خیر، دوسرا پوائنٹ بھی کور ہو گیا، آلموسٹ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ واٹر لیول ٹیسٹ کرنے کا مطلب کیا ہے، کہ کس چیز کو وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. اور یہی سیم چیز وہ بیت المقدس میں بھی کر رہے ہیں. وہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی پنگا لیتے ہیں. جب وہ دیکھیں گے کہ عربی اور مسلمان بولنا بند کر دیں گے اس ٹاپک کے اوپر تو پھر وہ مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے اور وہ اس کا گولڈ یوز کریں گے، اور وہ گولڈ اس کے جو ان کا جو دجال کا جو ٹیمپل بنانا ہے انہوں نے اس کو ری بلڈ جو کرنا ہے، ٹیمپل آف سولومن کو، سلیمان علیہ السلام کا ٹیمپل تھا جس کا وہ عقیدہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب اس کو بنائیں گے تو اس میں وہ گولڈ یوز ہوگا اور وہ مسجد اقصیٰ سے لیں گے. وہ بھی واٹر لیول ٹیسٹ کریں گے، جب تک مسلمان بول رہے ہیں، جب بولنا بند کر دیں گے تب پھر یہ حرکت ہو جائے گی. خیر، تیسرا پوائنٹ پہ آتے ہیں. تیسرا پوائنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ تھوڑے دن پہلے میں کسی کا سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے بچوں کو باہر بھیجنا چاہیے، پاکستان کے اس ٹائم پہ حالات چل رہے ہیں. سر باہر کے بھی یہی حالات ہیں. میرے تو خود کزنز ہیں جو باہر رہ رہے ہیں اور وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو پاکستان واپس بھیج دیں. جو انڈینز ہیں وہ کہتے ہیں ہم سوچ رہے ہیں انڈیا واپس بھیج دیں بچیوں کو. اتنے برے حالات ہیں وہاں پہ. 18 سال کا بچہ ہو جاتا ہے، بچہ اتنا بگڑ جاتا ہے آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کے پاس فل رائٹس ہیں. وہ پولیس بلا سکتا ہے آپ کے اوپر پولیس بلا لے، جو مرضی کرے وہ. اور وہ یہاں کی کنٹری سے برے حالات ہیں. آپ اس کنٹری کو ابھی اتنے حالات بگڑے نہیں ہیں، آپ اس کو صحیح کر لیں،
اس سے پہلے کہ یہ کنٹری آپ کے ہاتھ سے اتنی نکل جائے کہ آپ اس کو بھی نہ صحیح کر سکیں اور پھر آپ روئیں بیٹھ کے. کیونکہ نیکسٹ جنریشن جو آئے گی نا آپ کی, اگر آپ نے اس کو صحیح نہ کیا تو وہ آ کے پھر آپ کو بددعائیں دے گی, اور آپ قبر میں ہوں گے اور آپ پٹ رہے ہوں گے وہاں پہ بیٹھ کے کہ آپ نے کیا کیا تھا اس جنریشن کے ساتھ. یہ آنے والی جو جنریشن ہے وہ ہمیں گالیاں دے گی اگر ہم نے نہ ٹھیک کیا اس کنٹری کو. کنٹری کو تو ٹھیک ہم نے کرنا ہے نا, ظاہر سی بات ہے ان بابوں نے تھوڑا ٹھیک کرنا. تھوڑے دن پہلے میں ٹی وی پہ ایک شو دیکھ رہا تھا, خیر میرا اصل ٹاپک جو ہے وہ اسلامک ویڈیوز ہوتی ہیں, وہ زیادہ اچھی بنا لیتا ہوں. اس میں وہ میں دیکھ رہا تھا وہ کوئی کہ IMF دے کول کیوں جاندے ہو, بابیاں کو جاؤ تسی, ایتھے ملتا ہے. اگر آپ کو پنجابی سمجھ آئی ہو کہ بابوں کے پاس جائیں تو بابوں سے آپ کو ملے گا, تو بابیاں کو ملتا ہوتا تو پھر جاؤ, پھر جا کے ویڈیو آئی ہے نوی جوائے لینڈ آئی ہے, بابیاں کو کہو ڈیلیٹ کرا, سینمے بند کرا کے بخا. پورے ملک میں گند ہو رہا ہے, پورے ملک میں 2 نمبری ہو رہی ہے, پورے ملک میں ڈرامے بازی ہو رہی ہے, اور یہ بابے کنٹرول نہیں کر پا رہے. اور چوتھا پلس پوائنٹ ڈال دیتے ہیں اس میں ایک اور چیز, ہر چیز ہم اٹھا کے ڈالتے ہیں گورنمنٹ کا قصور ہے جی, گورنمنٹ کا قصور ہے, گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی, گورنمنٹ وہ نہیں کر رہی. چاہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ شہباز شریف کی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ ایون کہ زرداری آ جائے اس کی گورنمنٹ ہو, گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہوتا. کیا گورنمنٹ نے یہ آرڈر کیا ہوا ہے کہ وہ اتنا سا بچہ, جو اتنے اتنے بچے ہیں 3-3 سال کے, 8-10 سال کے بچے, 2-3 سے 4 سال کے تو بہت زیادہ ہی ہو گئی ہے. 8-10 سال کا جو بچہ ہے وہ آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے. ریڑھی پہ جو بچے کھڑے ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ پھلوں کے اوپر فراڈ کرتے ہیں. کیا اس کو گورنمنٹ نے سکھایا؟ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے پیٹ پالنا ہوتا ہے. سر حلال کھا کے بھی لوگ پیٹ کا پالتے ہیں اور حرام کھا کے بھی پالتے ہیں. آپ حلال کھا کے پالیں. آپ نے جب بچے کی, اتنے سے بچے کی جب تربیت کی ہوئی ہے نا کہ وہ اس نے حرام کھا کے پالنا ہے, تو پھر وہ بڑا ہو کے وہ پھر جو بنے گا وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا بنے گا, وہ کوئی سیاستدان بنے گا. اور دوسری چیز, ہمارے ایک محلے میں ایک بابا آتا ہے مونگ پھلی لے کے, اور بڑی زبردست مونگ پھلی ہوتی ہے اس کی, اور وہ ایک ایک دانے کو ناپ کے آپ کو دیتا ہے, صحیح طرح آپ کو ناپ تول کے چیز دیتا ہے. اور وہ رات کی ٹھنڈ میں بھی مونگ پھلی بیچتا ہے, وہ گرمیوں کے اندر چھلی بیچتا ہے بندہ, اور وہ محنت کر کے کما رہا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو کما رہے ہیں, جو محنت کر کے کماتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو 2 نمبر دوائیاں بیچتے ہیں, اور وہ صرف دل کو تسلی دینے کے لیے کچھ % اس میں دوائی کے اندر ایک مقدار ڈال دیتے ہیں. یہ ہماری سوسائٹی کا حال ہوا ہوا ہے. اور پاکستانی سوسائٹی کا جو حالات ہے نا, اس کو ڈیفالٹ ہونے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ ڈیفالٹ ہوگی پھر دوبارہ نئی سوسائٹی نکلے گی, شاید حالات صحیح ہو جائیں. اشفاق احمد کہتے تھے کہ اس قوم کا کوئی حالات نہیں ہے, یہ نہیں صحیح ہو سکتی. یہ قوم ختم ہو, نئی قوم آئے, اس میں سے بھی وہ کوئی ایک ختم ہو, دوبارہ نئی چیز آئے. وہ ان کے 2 جنریشنز کے بعد آپ کوئی اگر 2 جنریشنز محنت کریں تو تیسری جنریشن صحیح چیز نکلے گی. تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے اور آپ لوگ بور ہو جائیں گے, کہ میں تو بولنا بند نہیں کر سکتا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.